بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ہے، یکتا ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہی اللہ ہے اور یکتا ہے۔ اس حکم کے اولین مخاطب تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ یہ آپ ہی سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کا رب کیسا ہے، اور آپ ہی کو حکم دیا گیا کہ اس سوال کے جواب میں آپ یہ کہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر مومن اس کا مخاطب ہے، اسے بھی وہی بات کہنی چاہیے جس کے کہنے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا، یعنی میرے جس رب سے تم تعارف حاصل کرنا چاہتے ہو وہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ ہے۔ ان سے یہ سوال کرنے والوں کی پہلی بات کا جواب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی نیا رب لے کر آ گیا ہوں جس کی عبادت دوسرے معبودوں کو چھوڑ کر میں تم سے کروانا چاہتا ہوں، بلکہ وہ وہی ہستی ہے جس کو تم اللہ کے نام سے جانتے ہو۔ اللہ عربوں کے لیے کوئی اجنبی لفظ نہ تھا، قدیم ترین زمانے سے وہ خالق کائنات کے لیے یہی الفاظ استعمال کرتے تھے۔ وہ دوسرے معبودوں، بتوں وغیرہ کے لیے الہ کا لفظ استعمال کرتے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ایک بارے میں ان کے جو عقائد تھے، اس کا اظہار اس موقع پر خوب کھل کر ہو گیا۔ جب ابرہہ نے مکہ پر چڑھائی کی تھی، اس وقت خانہ کعبہ میں 360 الہوں کے بت موجود تھے، مگر مشرکین نے ان سب کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ سے دعائیں مانگی تھی کہ وہ اس بلا سے ان کو بچائے۔ گویا وہ اپنے دلوں میں اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی اس نازک وقت میں ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ کعبے کو بھی وہ ان الہوں کی نسبت سے بیت العلا نہیں کہتے تھے، بلکہ اللہ کی نسبت سے بیت اللہ کہتے تھے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مشرکین عرب کا عقیدہ کیا تھا۔ مثال کے طور پر سورہ زخرف میں ہے، اگر تم ان سے پوچھو گے کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ سورہ عنکبوت میں ہے، اگر تم ان سے پوچھو گے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ اگر تم ان سے پوچھو گے کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا، اس کے ذریعے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ سورہ مومنون میں ہے، ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتی ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے تو یہ ضرور کہیں گے اللہ کی۔ ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے تو یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتی ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا تو ضرور یہ جواب دیں گے یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ سورہ یونس میں ایک اور جگہ ہے، ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں جو تمہیں حاصل ہیں یہ کس کے اختیار میں ہے؟ کون زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرتا ہے؟ کون اس نظم عالم کو تدبیر کر رہا ہے تو یہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ۔ سورہ یونس میں ایک اور جگہ، جب تم لوگ کشتیوں پر سوار ہو کر باد موافق پر فرحان و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو، پھر یکا یک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں، مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے ہیں۔ اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں، اگر تو نے ہمیں اس بلا سے نجات دے دی تو ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے۔ مگر وہ جب ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں یہ بات دہرائی گئی ہے، جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو ایک کے سوا دوسرے جن جن کو تم پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتی ہیں، جن جن بتوں کی تم عبادت، معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو سب گم ہو جاتی ہیں، مگر وہ جب تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا جاتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ اس آیت کو نگاہ میں رکھ کر دیکھیے کہ جب لوگوں نے پوچھا کہ وہ تمہارا کون ہے اور کیسا ہے جس کی بندگی، جس کی عبادت کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، تو انہیں جواب دیا گیا قل هو اللہ احد، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ہے، وہ یکتا ہے۔ اس کے جواب سے خود بخود یہ مطلب نکلتا ہے جسے تم خود اپنا اور اپنی ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق
اور مدبر و منتظم مانتے ہو۔ سخت وقت آنے پر جسے دوسرے معبودوں کو چھوڑ کر جسے مدد کے لیے پکارتے ہو وہی میرا رب ہے، اور میں اسی کی بندگی کی طرف تمہیں بلاتا ہوں۔ وہی میرا اللہ ہے اور میں تم سب کو اسی کی بندگی کی طرف بلاتا ہوں۔ اس بات کے جواب میں کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کا انتظام اور اس کے معاملات کو تدبیر کرنے والا، اور اس میں پائی جانے والی تمام مخلوقات کو رزق دینے والا، مصیبت کے وقت اپنے بندوں کی مدد کرنے والا، زندہ نہ ہو، سنتا اور دیکھتا ہو، قادر مطلق نہ ہو، علیم ہو اور حکیم نہ ہو، رحیم ہو اور کریم نہ ہو، سب پر غالب ہے میرا اللہ۔ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے اور یکتا ہے۔ وہ اللہ ایک ہے اور وہی یکتا ہے۔ یہ لفظ اللہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال کیا گیا ہے، دوسرے کسی کے لیے بھی استعمال نہیں کیا گیا۔ وہی یکتا و یگانہ اللہ کی خاص صفت ہے، موجودہ ذات میں سے کوئی دوسرا اس صفت سے متصف نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ پھر جو سوالات مشرکین اور اہل کتاب نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے بارے میں، رب کے بارے میں کیے تھے، ان کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے اور وہ یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اس کے معنی ہے وہی اکیلا رب ہے، اس کی ربوبیت کا کوئی حصہ نہیں، چونکہ وہی معبود ہے، وہی رب مالک و پروردگار ہے، اس کی الوہیت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں، وہی تنہا کائنات کا خالق ہے، تخلیق کے اس کام میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا مالک الملک ہے، نظام عالم کا مدبر و منتظم ہے، اپنی مخلوق کا رزق رساں ہے، آڑے وقت میں فریاد رساں ہے۔ خدائی کے ان کاموں میں جن کو تم خود مانتے ہو یہ اللہ کے کام ہے، دوسرا قطعاً کوئی اس کا حصہ نہیں۔ ان سارے سوالات کا جواب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے صرف ایک لفظ احد بول کر دیا گیا، قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، وہی ایک خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس سے پہلے کوئی خدا تھا نہ اس کے بعد کوئی خدا ہوگا، خداؤں کی کوئی جنس نہیں، جس کا وہ فرد ہے، وہ اکیلا خدا ہے اور کوئی اس کا ہم جنس نہیں، اس کی ذات محض واحد نہیں بلکہ احد ہے، جس میں حیثیت سے بھی کثرت کا بھی کوئی شعبہ نہیں۔ وہ جس جگہ میں رہتا ہو یا کوئی چیز اس کے اندر جگہ پاتی ہو، جس کا کوئی رنگ ہو، جس کے کچھ اعضاء ہوں، جس کی کوئی سمت اور جہت ہو، جس کے اندر کسی قسم کا تغیر و تبدل ہوتا ہے، تمام اقسام کی کثرتوں سے بالکل پاک اور منزہ وہی ایک ذات ہے جو ہر لحاظ سے احد ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ احد ہے، وہ یکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لیے واحد کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ الہ واحد، ایک ہی معبود، یا اللہ الواحد القہار، اکیلا اللہ جو سب کو مغلوب کر کے رکھنے والا ہے۔ اللہ کے لیے صرف اللہ ہی کے لیے احد کا لفظ استعمال کیا گیا، کیونکہ وجود میں صرف وہی ایک ہستی ایسی ہے جس کی کسی حیثیت سے بھی کوئی کثرت نہیں، جس کی وحدانیت ہر لحاظ سے کامل ہے۔ قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، وہی اللہ ہے جو یکتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سکتا یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے۔ فی امان اللہ۔